اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ العظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ شعبان کی شروعات ہو چکی ہے اور آج یکم شعبان ہے۔ اس عنوان سے تمام مومنین کی خدمت میں، چونکہ اس ماہ میں اعیاد کا سلسلہ ہے اور تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ اور جہاں تک ماہ شعبان کا تعلق ہے تو یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں عید ہی عید ہے، یعنی آج یکم جو ایک روایت کے مطابق حضرت شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہے، پھر سید الشہداء علیہ السلام کی ولادت باسعادت، حضرت باب الحوائج علیہ السلام کی ولادت، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر اہل بیت کے جو افراد ہے، مہم افراد ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، اور آخر میں 15 شعبان جو کہ حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی یوم ولادت ہے۔ تو اس تمام اعیاد جو اس ماہ میں ہے اور اس کے ذیل میں جہاں تک فضائل ہے ماہ شعبان کے، تو خود متواتر حدیث میں رسول اللہ سے بھی حدیث ہے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے بھی حدیث ہے، جس میں فرمایا کہ رجب و شہری، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، و شعبان و شہر رسول اللہ، اور شعبان حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کا مہینہ ہے، و رمضان و للہ، اور ماہ رمضان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ خود سورہ کوثر کے جو مصادیق ہے ان میں سے ان کی ولادت ہوئی ہے، اور اس وجہ سے اس ماہ کو ماہ رسول اللہ کہتے ہیں، چونکہ اولاد رسول اللہ میں سے مہم شخصیات کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے۔ اور جہاں تک مومنین کا تعلق ہے تو فرمایا کہ سمیہ شعبان لأنہ یتشعب الارزاق المؤمنین، فرمایا کہ اس مہینے میں مومنین کے لیے اس وجہ سے اس کا نام شعبان رکھا گیا ہے، چونکہ اس مہینے میں مومنین کو رزق ان کا دیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی مومنین نے جو پورا اپنے سال کا رزق لینا ہوتا ہے وہ اسی ماہ میں، ماہ شعبان میں اس نے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اس قدر یہ مہم ہے کہ پورے سال کا جو آپ کا رزق ہے مومنین کا وہ اسی ماہ میں جو ہے ان کو دے دیا جاتا ہے۔ اس قدر بافضیلت ماہ، اور اس ماہ میں زیادہ تر صدقہ اور خیرات کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ صدقہ اور خیرات دیں اس ماہ میں، یعنی جو لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں یا امام بارگاہوں میں یا مساجد میں یا جہاں کہیں پر بھی مناسبات کے عنوان سے پھر نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، تو بڑی تاکید کی گئی ہے اس ماہ میں کہ کرنا چاہیے۔ مثلا انسان جو ہے اگر خود مثلا 3 شعبان کو یا پہلی شعبان کو، بہت سارے لوگوں نے اس پہلی شعبان کو بھی ہمارے پاک و ہند میں نیاز کا اہتمام کیا ہوتا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے عنوان سے، جو کہ ایک روایت ہے۔ اب اس میں نیاز کا جو اہتمام ہوا ہے یہ عینی ہی روایت کے مطابق ہے، بڑی فضیلت ہے، چونکہ ثواب بہت زیادہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے یہ تو پکی بات ہے کہ اگر کوئی اہل بیت کے راستے میں حتیٰ 1 قرون، 1 پیسہ خرچ کرے، تو بعض روایت میں ہے کہ اس کے عوض میں 10 ملتے ہیں، بعض میں ہے کہ 100 ملتے ہیں، بعض نے کہ 70 یعنی 70 ملتے ہیں، تو اس قدر یعنی اس کی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ بس اب ماہ شعبان میں 3 شعبان کو بعض لوگ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے جاننے والے لوگ، بہت سارے لوگ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، گھر میں جو ہے نظر و نیاز کرتے ہیں۔
شاید کچھ قصیدہ کچھ ذکر بھی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اطعام بھی کرتے ہیں، مومنین کو کھانا کھلاتے ہیں، ثواب ہے، عظیم ثواب ہے، عظیم اجر و ثواب ہے۔ تو اس میں زیادہ تر نظر و نیاز، صدقہ انسان دے، انسان جو ہے وہ اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، یہ صدقہ بہت عظیم چیز ہے، عام دنوں میں ان کے 70 بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، تو مشہور ہے 70 بلاؤں کو ایک صدقہ ٹال دیتی ہے، اور بعض میں تو اس قدر یعنی روایت ہے کہ حتیٰ کوئی بھی ایسی مشکل ہو صرف ایک موت کے بلا کے علاوہ، چونکہ موت جو ہے وہ اس کا کچھ ہو نہیں سکتا، اس کے علاوہ جو بھی انسان کے جو بھی مشکلات ہوتے ہیں، جو جس قسم کے مشکلات بھی ہو، بیمار ہے انسان یا جا کے اس کے رزق کی تنگی ہے، کچھ بھی ہے، صدقہ جو ہے یہ سب بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ انسان کے اوپر بس اوقات ناگہانی موت، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے موت ہے، وہ اور چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ ناگہانی موت ہے، ظالم ہے، ظالمین جو ہے وہ ظالم کے ظلم سے، مفسد کے فساد سے، ان سب سے نجات دینے کے لیے صدقے کی اہمیت ہے، لیکن ماہ شعبان میں بالخصوص اس چیز کی تاکید کی گئی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے متواتر روایات میں صدقے کا تذکرہ ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے روایت میں۔ تو صدقہ اور نظر و نیاز کرنا بڑی فضیلت ہے، استغفار کی بڑی فضیلت ہے، انسان جو ہے اس میں استغفار کرے۔ ہم لوگوں سے گناہ سرزد ہوتی ہے، بعض ایسے رزق ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں ملتے اس گناہ کی وجہ سے، بہت سارے زیارات اور بہت سارے دعاؤں میں مناجات حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں کیا آپ نہیں کرتے کہ خدایا ہمیں اس گناہ سے چھٹکارا دے دے کہ جس کی وجہ سے آپ کے نعمتیں ہمیں نہیں پہنچتی، تو پس اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری کچھ ایسی گناہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے نعمات سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کے نعمات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو پس اس میں کیا کرنا چاہیے کہ انسان استغفار کرے، دروازہ استغفار کھلا ہے، موت سے پہلے کھلا ہے یہ دروازہ، اور جو لوگ ہیں وہ جا کے استغفار کرے۔ اگر کوئی جوان استغفار کرتا ہے تو اللہ بڑی جلدی سے قبول کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی بوڑھا ہے، عمر رسید ہے، وہ بھی استغفار کرتا ہے، اس کی بھی استغفار قبول کی جاتی ہے۔ موت سے پہلے یہ دروازہ کھلا ہے، انسان استغفار کرے، صحیح عقیدے کے ساتھ استغفار کرنا، آپ کے استغفار قبول ہے، یعنی انسان کا عقیدہ صحیح ہو، مفسد العقیدہ نہ ہو، عقیدے کے اعتبار سے یہ صحیح جو ہے، صحیح العقیدہ انسان ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے بارگاہ میں جا کے استغفار کرے، اس کے استغفار قبول ہے۔ مخصوصاً ماہ شعبان نمازی بھی ہے، اعمال بھی ہے، وہ بھی انجام دینے چاہیے، تو اس میں جو ہے استغفار جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، انسان کریں۔ اور پھر اس کے بعد جو ماہ رمضان ہے اس میں بھی پھر برکات جو ہے، مزید برکات آ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ خود رجب، شعبان اور رمضان، یہ تینوں مہینے نہایت ہی اہمیت کے حامل ہے، اور بالخصوص جس میں خود ماہ شعبان میں چونکہ خود اہل بیت علیہ السلام کے افراد کا ظہور، ان کی ولادت ہوئی ہے، تو اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ مزید برکات بڑھ جاتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے گناہوں کا جبران کر سکیں، گناہوں سے جبران کر سکیں، ایک نئے سلیقے سے اپنی زندگی کو شروع کریں۔ اور آپ یقین فرمایا کہ اگر انسان میں بعض چیزوں کی رعایت ہے، مثلا واجبات کی رعایت ہے، مستحبات انسان انجام نہیں دے رہا، واجبات پہ جو ہے وہ انسان پکا ہے، بڑے برکات ہے زندگی میں، اس کے بڑے برکات ہیں۔ اور انسان جو ہے سب سے پہلے توبہ کرے، توبہ ضروری ہے کہ انسان صحیح عقیدے کے ساتھ توبہ کرے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاسد العقیدہ آدمی وہ جا کے توبے شروع کر دے، اس کا وہ خاص اس کا وہ نہیں ہے، لیکن ایک شخص ہے، عقیدہ اس کا صحیح ہے، عقیدہ اس کا صحیح عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدے سے کیا مراد ہے؟ صحیح عقیدے سے مراد یہ ہے کہ جو واضح روایات اور قرآن میں جو چیزیں بیان ہوئی ہے
اس پہ جو ہے وہ انسان پکا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا عارف ہے، نہیں، ضرورت اتنی نہیں ہے، اتنی یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس قدر اس کی وسعت ہے کہ کم از کم جو محکم عقیدے ہیں، مثلا عقیدہ خلافت بلا فصل امیر المومنین علیہ السلام، یہ ضروری ہے، یہ عقیدہ نہایت ہی ضروری ہے، یا اہل بیت علیہ السلام کے دشمنان سے اظہار براعت، ضروری ہے یہ عقیدہ، اور ولایت اہل بیت علیہ السلام، اس قسم کے جو اعزائے سید شہداء علیہ السلام پر اعتقاد رکھنا، اعزائے سید شہداء علیہ السلام پر اعتقاد رکھنا، اور منجی حضرت عالم بشریت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا منتظر رہنا، عقیدہ رجعت کرنا کہ ہم نے واپس بھی پلٹنا ہے، ان سب اگر یہ اعتقادات جو واضح اعتقادات ہے اگر اس پر صحیح ہے، انسان ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا عارف ہو تو اس کی اللہ توبہ قبول کر دیتا ہے، اور وہ شخص اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اپنے انہی ابتدائی عقائد میں وہ پکا ہے تو خدا اس کے اوپر مزید رحم کر کے اس کو عارف بھی بنا دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، انسان کو خلق ہی کمال تک پہنچنے کے لیے ہے کہ انسان حق جو ہے وہ کمال تک پہنچے، اس کے لیے ان کو خلق کیا گیا ہے۔ وہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ کچھ دنیاوی لذات اور شہوات کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس فیض عظیم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ضروری اور لازمی ہے ماہ شعبان کے عنوان سے، اور مخصوصاً اس ماہ میں توسل کی تاکید کی گئی ہے کہ ہم توسل کریں۔ علماء کے افعال میں بھی یہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، یعنی وہ ہمارے اکابرین کہ جو اس ماہ میں بالخصوص توسل زیادہ کیا کرتے ہیں، مخصوصاً باقی ایام میں بھی، لیکن 15 شعبان میں جو عریضے کا سلسلہ ہے، عریضہ لکھا گیا ہے، عریضہ لکھتے ہیں امام کے نام، تو یہ ایک توسل کا ایک ذریعہ ہے، اور توسل ویسے بھی ضروری ہے۔ اولیاء خدا سے توسل کرنا یہ ضروری اور لازمی ہے کہ انسان ان سے توسل کرے، اور توسل اولیاء خدا یعنی توسل بذات خدا کے ساتھ یہ توسل ہے، اللہ کے ساتھ توسل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بعض جو ہے وہ اپنے ایک آیت کو جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہے، بس اللہ سے ہم توسل کریں۔ اللہ سے توسل دوسری بھی آیات ہیں، ان کو بھی ذرا نگاہ میں رکھیں تو پھر وہ دلیل رد ہو جاتی ہے۔ تو توسل کا رستہ جو ہے یہ عظیم رستہ ہے، ہمارے اکابرین کا رستہ ہے، اہل بیت علیہ السلام سے بالخصوص توسل کرنا، اور اس ماہ میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انسان توسل کرے، اور عریضے کی شکل میں بھی لوگ توسل کر کے اس کو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عریضے لکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک توسل کا رستہ ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں کہ خود اس ماہ میں جو ہمارے رزق ہوتے ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں، یعنی اس ماہ میں انسان جو ہے وہ اس کے رزق تقسیم ہو جاتے ہیں، اس کو اپنا رزق مل جاتا ہے جس نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو بہت ضروری اور لازمی ہے کہ ہم اس عنوان سے اس مسئلے پر غور و فکر کریں اور اپنے رزق کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ خدا کی رحمت زیادہ ہے، خدا زیادہ بھی دے سکتا ہے، تو انسان یہ کرے۔ رزق یہ نہیں ہے کہ انسان فقط مال، پیسہ، دولت، دھن، یہ سب چیزیں رزق ہے، یہ بھی رزق ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ہمارے کچھ معنوی رزق بھی ہوتے ہیں، معنوی رزق ہے، معنوی رزق بھی لینے چاہیے، اپنے روحانی رزق بھی لینے چاہیے، اور یہ جو ہے یہ دنیاوی رزق یہ بھی اللہ دیتا ہے۔ لیکن ایک مومن جو یقیناً مومن کبھی بے وقوف نہیں ہو سکتا، یہ تو پکی بات ہے، مومن ہمیشہ عقل مند ہوگا، تو عقل مند شخص ہمیشہ اس چیز کی طرف نگاہ کرے گا کہ جو اس کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ تو یقیناً ہم جو ہے وہ معنوی رزق کو جو ہے وہ دنیاوی رزق پر ترجیح دیں گے۔ مشکلات بے شک ہے، دنیا میں بہت سارے مشکلات ہیں، لیکن ان مشکلات سے زیادہ مشکلات وہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے حد کمال تک نہیں پہنچا، خدا کا قرب اس کو حاصل نہیں ہوا، یعنی بما هو القرب، جو ہونا چاہیے وہ جو ہے اس نے حاصل نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے کہ انسان نے خدا کا قرب حاصل نہیں کیا، زندگی گزر گئی، 30 سال 40 سال گزر گئے، لیکن شخص نے ابھی تک قرب الہی تک نہیں پہنچا،
خدا کا قرب اس نے حاصل نہیں کیا۔ تو یہ بہت ضروری اور لازمی ہے کہ ہم دنیاوی ان رزقوں سے زیادہ اس رزق کو ترجیح دے اور اس مقام تک پہنچے کہ جہاں خدا ہمیں، ہمارا خالق حقیقی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ یقیناً ذکر پڑھنا چاہیے اور جو مخصوص اعمال ہے ماہ شعبان کے انجام دینے چاہیے، دعا اور مناجات، یہ سب جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور در حقیقت ان میں سے جو مہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں، اعمال ہمیں بتائے جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قرب الہی کے حصول کے لیے ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم اگر متقی اور پرہیزگار بنیں گے تو متقی اور پرہیزگار شخص ہی دارگاہ ذات بار تعالیٰ میں مقبول ہے۔ اور یقیناً کوئی اس میں دو راہ نہیں ہے کہ اگر حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور فرمائے تو ان کو یہی تقویدار اور متقی اور صحیح العقیدہ اور جو لوگ جو ہے وہ فداکار ہے، اپنے آپ کو واقعاً اہل بیت اور خدا کے راستے میں فدا کر سکتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے وہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ہاں جو ہے وہ مقبول ہے۔ البتہ تقوی اور پرہیزگاری جو ہے فقط للہ ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں کو زیادہ جو ہے ان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا اچھا ثابت کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ یہ کام شروع کرے، تو یہ ریا کے اس میں آ جاتے ہیں۔ ریا جو ہے، عبادت ریا، یہ جو ہے وہ فضول ہے، وہ حذف ہو جاتے ہیں۔ ریاکاری نہیں، فقط للہ انسان جو بھی انجام دے رہا ہے فقط للہ انجام دے، خدا کے لیے انجام دے، خدا کو سب سے زیادہ وہ اس عنوان سے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نماز جیسے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ نماز میں اول شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خدمت میں عرض کروں کہ وہ شخص جو ہے حضور قلبی رکھتا ہو۔ حضور قلبی سے کیا مراد ہے؟ حضور قلبی سے مراد یہ ہے کہ جب انسان قراءت سے نماز کر رہا ہو تو اولاً تو یہ بہتر ہے کہ انسان اس کے معنی کی طرف بھی متوجہ ہو جائے، اس عربی میں جو وہ ہے اس کی طرف بھی متوجہ ہو، لیکن اس سے زیادہ مہم یہ ہے کہ جب ہم یہ قراءت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے سامنے کوئی ہے، یعنی ہمارا مخاطب ہے، ہم کسی کے سامنے یہ جا کے پڑھ رہے ہیں، یہ حضور قلبی اسی کو کہتے ہیں۔ بظاہر جو حضور قلبی ہے وہ اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مخاطب ہے، یعنی ہم جب سورہ الحمد و سورہ توحید یا رکوع یا سجود یا قنوت یا تشہد یا سلام یہ جب ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کوئی مخاطب ہے، اس کے سامنے گویا ایسے آپ اس طریقے سے فرض کر لیں کہ جیسے کوئی ایک بڑا جو ہے، کوئی بھی بڑا ہے، آپ کا استاد ہے یا کوئی، اس کے سامنے جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نہایت احتیاط سے پڑھتے ہیں چونکہ آپ کا مخاطب ہے، وہ سن رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھے کہ میں یہ کسی کو کوئی مخاطب ہے جن کو میں یہ سنا رہا ہوں، تو اس وقت آپ کے حواس بھی اچھے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے کوئی ہو، آپ یہ فرض کریں کہ میرے سامنے کوئی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے حواس جم رہتے ہیں، آپ کی توجہ بھی نہیں ہٹتی۔ تو یہ حضور قلبی سے مراد یہ ہے، یہ حضور قلبی ہے۔ بظاہر اور بھی بہت سارے مراحل ہے کہ اس میں، لیکن یہ بس یہ اتنا انسان ہو کہ عبادت خدا کو، چاہے نماز ہے، چاہے صوم ہے، چاہے زکوٰۃ ہے یا کوئی بھی امر خیر، اس میں یہ ہے کہ جب آپ دے رہے ہو تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور میں دے رہا ہوں۔ بڑی برکت ہو جاتی ہے اس سے۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے للہ جو ہے وہ عبادت کو انجام دے، نہ یہ کہ انسان جو ہے وہ دوسری چیزوں میں پڑ جائے اور دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑ جائے۔ اور یہ جو پھر ریاکاری کی جو عبادت ہے یہ شیطان کی عبادت ہے۔ شیطان نے عبادتیں بہت زیادہ کی تھی لیکن ریاکاری کی عبادت تھی۔ جب وقت ریا آیا تو اس نے یہی کہا کہ میں نے جو ہے وہ آپ کی بڑی عبادتیں کی ہے،
ریاکاری کی انہوں نے لوگوں کے سامنے۔ تو ریاکاری کی عبادت شیطان کی عبادت ہے، اور رحمان اور عباد اور زہاد قسم کے جو بندے اللہ کے ہوتے ہیں وہ فقط خدا کے لیے اعمال انجام دیتے ہیں، اور یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی، اور اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے آمادگی کی طرف لے کے جانا کہ ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سامنے یقیناً ہمارے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے سارے اعمال کا جو دار و مدار ہے، جو بھی ہمارے نام اعمال ہے، وہ سب حضرت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ روزانہ ہمارے اعمال حضرت کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ ایسا آپ نہ سوچیں کہ یہ ہمارے اعمال اتنے لکھے ہوں گے، کوئی ایسا ہو رہا ہوگا جیسے ہم پڑھتے ہیں جیسے عام لوگ، نہیں۔ امام جو ہے اس کے اور آپ کے پڑھنے میں فرق ہے۔ امام جو ہے وہ جس طریقے سے روایات میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک قرآن کی تلاوت کر دیتے تھے جب جنگ پہ جاتے تھے، تو وہ امام کی زبان ہے۔ امام کی یہ ہے کہ جو ہمارے حد اور حدود سے جو ہے وہ ہم اس کو حتی حس بھی نہیں کر سکتے۔ تو امام جو ہے وہ ان کے سامنے ہمارے اعمال پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے اعمال سے واقف ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بعض روایات میں ایک دن، بعض روایات میں مہینہ، بعض میں شب قدر، اور بعض میں جو ہے وہ یعنی سال میں، اور بعض میں ہر مہینے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور بعض میں جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اپنے وقت کے امام کی رضایت کو ملحوظ خاص رکھتے ہوئے بعض ایسے قبیح اعمال سے یقیناً ہمیں اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا ہوگا کہ ہم جو ہے خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل انجام نہ دے کہ ہمارے وقت کے امام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ان کے قلب نازنین کو یہ جو ہے وہ تکلیف پہنچے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ تو بہرحال بہت ہی زیادہ اہم اور مہم مہینہ ہے ماہ شعبان، اور ماہ شعبان کی کتاب مفاتیح الجنان میں یا دوسرے دعاؤں کی کتابوں میں اس کے بہت سارے فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ یقیناً اس کو جو ہے آپ مطالعہ فرمائیں، اور جو اعمال اور جو نمازیں اس میں انجام دینے کی ہے وہ یقیناً انسان انجام دے، اور اس عنوان سے اپنے اعمال کو صحیح کر سکے۔ بس یہ ہے کہ شرط جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ریاکاری سے بچے، اور اپنے عبادتوں کو خاص کر سکے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات اقدس کے لیے، کہ ہم جو ہے وہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے، اور اس میں کوئی بھی غیر اللہ جو ہے اس کی عبادت کرنا قطعی طور پہ انسان شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ تو عبادت صرف خداوند متعال کے لیے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے جیسے دوسرے لوگوں نے اس میں پوائنٹ بنا دیے کہ توسل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ در حقیقت اولیاء اللہ سے توسل اور اولیاء اللہ کو ان کے درباروں میں جا کے حاضری دینا، یہ اللہ کے دربار میں حاضری کے برابر ہے۔ یعنی خود امام حسین علیہ السلام کا دربار خود اللہ کا دربار ہے۔ وہاں پر جو ہے کیوں فرمایا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی گویا اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کر دی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ اور امام حسین علیہ السلام میں اس عنوان سے کوئی افتراق نہیں ہے، یعنی ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ وقت ہمارا تقریباً انتہا پر ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔